بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، الولید عقبہ کے بیٹے اور عرب کے مشہور خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ماں کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام اروی بنت قریش بن ربیعہ تھا۔ ان کے والد عقبہ بن ابی معیط نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ناظرین اکرام، الولید کی کنیت ابو وہب تھی۔ وہ قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ ان کے دوسرے بھائیوں عمارہ بن عقبہ اور خالد بن عقبہ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس وقت وہ جوان تھے۔ ان کے بعد غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں شرکت کی۔ 9 ہجری کے شروع میں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی المستلق کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ ناظرین اکرام، عراق کی مہمات میں انہوں نے حضرت خالد کی کمان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دومت الجندل کی فتح میں شریک رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبیلہ قزاعہ سے زکوٰۃ و صدقات کی وصولی پر مامور کیا۔ پھر یہ بات ان پر چھوڑ دی کہ آیا وہ اس خدمت پر رہتے ہیں یا غازی کی حیثیت سے جہاد میں حصہ لیتے ہیں، مگر انہوں نے غازی اور مجاہد کو ترجیح دی۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ سبیل بن عدی، عبداللہ بن عتبان اور خصوصاً الولید بن عقبہ کو جزیرہ میں قبائل ربیعہ اور تنوخ پر مقرر کریں اور جنگ کی صورت میں ایاز ان سب کے کمانڈر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں تمام کمانڈر اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے مشن میں کامیابیاں حاصل کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اسی دوران آذربائیجان اور ارمینیا والوں نے صلح کے عہد و پیمان توڑ دیے تو اس پر الولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ہمراہ ان پر حملہ کر کے انہیں بدعہدی کا سبق سکھا دیا۔ ناظرین اکرام، آذربائیجان کی فتح کے بعد الولید نے سلمان بن ربیعہ الباہلی کو 12,000 فوج دے کر ارمینیا روانہ کیا۔ انہوں نے ارمینا والوں کو سیدھا کر دیا۔ دونوں مقامات پر امن و امان قائم کر کے الولید نے واپس کوفہ کا رخ کیا۔ جب الموصل پہنچے تو وہاں انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ملا جس میں حضرت معاویہ کی درخواست پر رومیوں کے خلاف شام میں مجاہدین اسلام کی امداد کا حکم دیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، انہوں نے وہ خط پڑھ کر سنایا تو 8,000 مجاہد رضاکارانہ طور پر تیار ہو گئے اور انہیں اس خط کے موصول ہونے کے بعد تیسرے دن سلمان بن ربیعہ باہلی کی کمان میں روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ لشکر دوسرے مجاہدوں کے ساتھ شام جا ملا اور الولید باقی ماندہ فوج کے ساتھ کوفہ واپس آ گئی۔ الولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے لوگوں پر پوری کمانڈ حاصل تھی۔ وہ گناگوں صفات کے مالک تھے، لوگ انہیں بہت چاہتے تھے اور وہ بھی ان سے ہمیشہ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی اچھے منتظم تھے، ان میں تمام قائدانہ صفات موجود تھیں اور حقیقتاً وہ ایک ممتاز قائد تھے۔ ناظرین اکرام، الولید بن عقبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان کا وصال 61 ہجری میں ہوا تھا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ تحقیقی، تاریخی اور اسلامی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔